پہلی بات سمجھیں کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے، بعض کا تعلق جو حلال حرام کے ساتھ ہے وہ سخت ہے، پھر اسے نیچے بحث سے کہنا کہ یہ چیز سنت ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ کر لیں تو اچھا ہے ثواب ہے، یا کسی کی کوئی فضیلت بیان کی جائے کہ فلاں بندے کو اللہ نے یہ شان دی، یہ فضائل سے کہتے ہیں۔ تو جو حلال اور حرام کی باتیں ہیں، اب جیسے مسائل مختلف ہیں نا، اسی طرح ان کے لیے دلیلیں بھی مختلف درجے کی ہوتی ہیں۔ جس درجے کا مسئلہ ہوتا ہے اس درجے کی دلیل چاہیے۔ کیوں جناب کیا کہا میں نے؟ جس درجے کا مسئلہ ہو اس درجے کی دلیل چاہیے۔ ہلکے مسئلے کے لیے بندہ بھاری دلیل مانگے تو بے وقوف ہے۔ اس کو مثال سمجھیں، کسی کو سردی سے بخار ہو گیا، موسم بدل رہا ہے، ذرا سا بخار ہو گیا تو اس کے لیے پیناڈول کافی۔ لیکن اگر کسی کو انفیکشن ہو گیا اور انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو گیا، معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو پھر وہ پورا اینٹی بایوٹک کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اب جہاں اینٹی بایوٹک والا کورس کرنا ہے وہاں نیوی پیناڈول فائدہ نہیں دے گی، لیکن جہاں پر ہلکا سا بخار ہے وہاں پر اینٹی بایوٹک کھانے میں تبھی حقوقی ہے نا، وہ بھی صحیح مانگتا ہے۔ جس درجے کی بیماری ہے اس درجے کی دوا ہے، جس درجے کا مسئلہ ہے اس درجے کی دلیل چاہیے۔ تو چھوٹے مسئلے کے لیے دلیل بھی اتنی کافی ہوگی، جہاں تو آگے میں بات حلال اور حرام کی، وہاں دلیل بھی تگڑی چاہیے۔ کسی شے کو حرام کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، تو حلال حرام کرنے کے لیے دلیل جو چاہیے اسے کہتے ہیں دلیل قطعی۔ کیا دلیل قطعی، قطع کرنا، قطعی طور پر ہم اسے اردو میں قطعی کہتے ہیں، لفظ ہے قطعی، دلیل قطعی۔ اچھا دلیل قطعی کیا ہوتی ہے؟ دلیل قطعی ہوتی ہے یا تو قرآن کی آیت جو صریح الدلالہ ہو، یعنی اس کا واضح مفہوم ہو، اس میں کوئی احتمال نہ ہو، یہ بھی نکلتا معنی یہ بھی نکلتا معنی، جس میں احتمال آ جائے پھر وہ قطعی نہیں رہتا۔ تو آیت ایسی آیت جو اپنے مفہوم پر صراحت رکھتی ہے، یا حدیث متواتر، ہر حدیث نہیں، میری صحیح حدیث ہونا بھی کافی نہیں، روایت بھی صحیح حدیث ہوتی ہے، لیکن حدیث متواتر، حدیث متواتر کا معنی کیا ہے کہ جسے ہر دور میں اتنے لوگ روایت کرتے ہوں کہ عقل کہے گا اینے لوگ جھوٹے نہیں نہ ہو سکتے، اینے لوگ اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں، عقل یہ کہے اتنے لوگ ہیں جھوٹے، اسے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ یہ حدیث متواترہ جو ہے نا یہ بھی گنتی کی ہے، گنتی کی چند حدیثیں جو حدیث متواترہ کے درجے پر ہیں، ان سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ دلیل قطعی۔ اب کسی شے کو حرام کہنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ اب یہ آپ بلے باز ہیں، آپ دلیل یاد کر لیں، جب کوئی کہنا کہ یہ حرام ہے اسے کو اللہ قرآن کی آیت پڑھے، پر قرآن کی آیت جس پہ لکھا ہو کہ یہ حرام ہے، نہیں تو کوئی حدیث متواترہ سنا کہ سرکار نے فرمایا ہو یہ حرام ہے۔ اگر اللہ رسول نے کسی شے کو حرام نہیں کیا تو روئے زمین پر کسی بندے کو حرام کرنے کا حق حاصل ہے۔ اتنی بات ہے میں بڑی مشکل بات ہے کہ دورہ حدیث کے درجے میں پڑھانے والی جو آپ کو میں نے عرض کی آسان کرنا، حلوہ کھانا سوکھ ہے، پکانا کافی ہوتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے پکا کے آپ کو دے دیا، لیکن اب آپ اس کو اچھی طرح سے ہضم کر لیں دل و جان کے ساتھ۔ یہ دلیل یاد کر لیں، جب کوئی کہے یہ حرام ہے تو یا تو کوئی آیت پڑھو یا حدیث متواتر سناؤ، میری حدیث نہیں ایسے قائمہ سے پکڑ کے سنا۔ اب حرام حلال کے لیے تو حدیث متواتر یا قرآن کی آیت صریح الدلالہ قطعی، دلیل قطعی چاہیے، لیکن فضائل کے لیے دلیل اتنی بھاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فضائل کے لیے ضعیف حدیث بھی سنا دے تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ فضائل میں یہ مسئلہ یاد کر، یہ بات یاد کر، جو مخالفین ہوتے ہیں آج کل جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہی الٹا ہے، یعنی حرام کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، حق سے حرام قرار دے دیا،
حالانکہ جہاں تگڑی دلیل چاہیے تھی وہاں بغیر دلیل کے حرام کر رہے ہیں، اور جہاں تگڑی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، جہاں پیراڈو سے کام چل جانا ہے وہاں کہتے ہیں نہیں جی ہمیں دلیل دو۔ فضائل میں دلیل قطعی کی ضرورت نہیں، وہاں ضعیف حدیث بھی کام کر جاتا ہے، مقبول ہے۔ اچھا یہ کہیں کہ آج کے دور میں نے کبھی کوئی بریلی شریف سے امپورٹ کی، یہ بات نہیں۔ نبیوں رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبیوں رسولوں کے بعد مخلوق خدا میں سب سے اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ اصول آپ نے عطا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث کی قبول۔ اچھا ضعیف حدیث سے ہوتی کیا؟ ضعیف حدیث کہتے کس کو؟ اگر آپ کسی کو پوچھیں گے نا جو ضعیف حدیث آپ سنائیں کسی وہابی کو سامنے پڑھیں نا کوئی حضور کی شان بیان کریں تو فٹ وغیرہ نہیں چھٹا جو ضعیف حدیث ہے، اس کو پوچھیں بھائی ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ بڑے یقین وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں یہ تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ اس کو پوچھیں نا کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، پوچھ کے دیکھ لیں آپ، بے شک صبح ہی تجربہ کر لیں، کسی کو پوچھیں بھائی بتاؤ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، نہیں بتا۔ اور ہمارے ہاں یہ تعصب بن گیا کہ شاید ضعیف حدیث کا معنی ہوتا ہے جھوٹی حدیث ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ نہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، اسے ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں 4-5 واسطے ہیں، انہیں کہتے ہیں راوی، جو روایت کر رہے ہیں آگے سے۔ اچھا وہ جو راوی ہوتے ہیں نا، اب قربان ہو جائیں میرے آقا کی شان اور عظمت کیا ہے، جس شخص کا نام بھی حضور کی حدیث میں شامل ہو گیا اللہ نے اس کی بھی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا۔ صرف اتنا جس کے ساتھ آ گیا نا کہ حدثنا، جس نے اتنی بار کہی نا حدثنا، تو دنیا اس کے دوالے ہوگی، ہاں بھی تو ہیں کون؟ صرف اتنی، ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ حدثنا، میں نے یہ حدیث سنی، مجھے فلاں شخص نے حدیث بیان کی، اس کا سارا کتا چٹا کھل گیا، کھاتا ہی کھل گیا نا، اس کا اکاؤنٹ کھل گیا اس کا، یہ پیدا کہاں ہوا تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، کس قبیلے خاندان سے تعلق تھا، اس کا بچپن کہاں گزرا، اس نے کہاں کہاں جا کر کس کس استاد سے کیا کیا پڑھا، زندگی میں سفر کہاں کہاں کا اس نے کیا، پھر بچپن سے جوانی، عالم شباب کیسی، اس کا پھر حافظہ کیسا تھا، اس کی میموری کیسی تھی، پھر اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، اس کا کریکٹر کیسا تھا، لوگوں میں اس کی شہرت کیسی تھی، پھر یہ نہیں کہ جوانی میں اس کا حافظہ کیسا تھا، پھر بڑھاپے میں کیسا ہو گیا، یعنی ایک ایک لمحہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے نا، جیسے اسپتال کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں، ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک آ کے شام کو رپورٹ چیک کرتا ہے، سارا دن اس کا بلڈ پریشر کتنا رہا، ہارٹ بیٹ کیسی رہی، پلس کیسی رہی۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کر دی نا، اس کے پیدا ہونے سے لے کر وصال تک اللہ نے ایک ایک لمحے کو محفوظ فرمایا، اب اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے۔ یہ بڑا معجزاتی قسم کا علم ہے، دنیا کے کسی اور مذہب یا دین میں یہ علم نہیں ہے، اس علم اسماء الرجال کہتے ہیں، علم اسماء الرجال، دنیا کے کسی دین مذہب میں یہ علم ہے، یہ سائنس صرف اور صرف اسلام کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں راویوں کے نام کتابوں میں محفوظ۔ اچھا اب جو راوی جب آتا ہے نا، امام بخاری بھی آئی، کوئی بھی محدث بیان کرے میں نے فلاں سے سنا، تو ہم پہلے کتابیں کھولتے ہیں اسماء الرجال، یہ جس کا نام لیا یہ کون ہے، یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا تھا، کس سے پڑھا اس نے، یاداشت کیسی ہے، جوانی کیسے بیتا، تقویٰ پرہیزگاری سارے معاملات دیکھ لیں۔ اچھا اوکے گڈ ہے، اگلے کی بات کرو، اگلے کی بات آتی ہے جب اس سے پہلے اس کو ایک مثال سمجھیں، تراویح ہم نے پڑھی، تراویح کے لیے ہم نے ایک حافظ کا انتخاب کرا، حافظ صاحب کا انتخاب، سلیکشن ہونی ہے جی، ایک سلیکشن کمیٹی ہم نے بنا لی، 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، انہوں نے حافظ منتخب کرنا ہے،
5 7 8 امیدوار بھی آ گئے، کینڈیڈیٹ آ گئے انٹرویو کے لیے. ہم نے پہلے سلیکشن کمیٹی نے ایک کرائٹیریا بنایا کہ جی کیا کیا ہمیں دیکھنا کیا ہے چننا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ اس کا حفظ مضبوط ہونا چاہیے، منزل پکی ہو، زیادہ بھولتا نہ ہو. میں سمجھ پا رہے پڑھانے پر 2 گھنٹے لا دیتا، منزل پکی ہو، یہ پہلی شرط. اچھا پھر دوسری شرط یہ تو ہم طے کریں یا ہمارے پاس قاری صاحب موجود ہیں، حافظ استاد الحفاظ ہیں، حافظ محمود صاحب. یہ کہ جی خالی منزل پکی نہ ہوئے اور تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، ذرا یاد نہ کرتا رہتا، صحیح تلفظ کڑا پڑا دیکھ لے جائے. اچھا یہ بالکل معقول بات ہے، یہ بھی شرط نوٹ ہو گئی. پھر تیسری شرط کہ جناب اس کا تجربہ اگر ہو تو بہتر ہے، وہ فریش کینڈیڈیٹ نہ ہو، وہ 5 7 مسلے پہلے میں نے سنائے ہوں. ٹھیک ہو گیا جناب، پھر شاہ صاحب بیٹھیں گے لطفہ دے دیں یار وہ مسلے پہ کھڑا کرنا ہے، شادی شدہ ہو تو اچھا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، کیا شرطی ہو گئی. کینڈیڈیٹ آئے، پہلا بندہ آ گیا حافظ صاحب، ماشاء اللہ جناب منزل مضبوط ہے، سن لیں. قاری صاحب نے ٹیسٹ کیا، 19 پارہ کھولا، 26واں کھولا، پھر 13واں کھولا، جہاں سے انہوں نے شروع کیا اسے بات پر سنا دیا. ماشاء اللہ بہت اچھا منزل. کیوں جی قاری صاحب باقی تلفظ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مخرج بہتری صحیح ہے، ماشاء اللہ مخارج ٹھیک ہے. کتنا حافظ صاحب آپ نے مسئلے سنائے ہیں؟ وہ کہ نہیں میرا پہلا ہی اتفاق ہے. اچھا نہیں جناب معافی، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں کوئی تجربے کار اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. یہ اس میں ایک کمی تھی. یہ کمی اس کے لحاظ سے نہیں ہے، جو ہم نے معیار قائم کیا اس کے حساب سے بتائیں، اپنے ایمان سے بتائیں. کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے مسئلہ سنانا ہے، دنیا میں تو عقل مند ہے جو کہے کہ یہ حافظ نہیں ہے، تو کہہ سکے یہ حافظ ہی نہیں ہے. نہیں حافظ تو وہ ہے، لیکن ہم نے جو اپنے مسئلے کے لیے معیار بنایا تھا اس میں ایک چیز اس کی کم ہے. اچھا دوسرا بندہ آ گیا، اس کے منزل اچھی ہے، مخارج اچھی ہیں، اس نے 5 7 مسئلے بھی سنائے ہیں. اچھا اکثر کتنے بچے ہیں؟ پھر کبھی شادی نہیں ہوئی. ہم نے کہا پھر آپ سے بھی معافی. اب باقی سب شرطیں پوری کرتی. کوئی کہے کہ نہیں جی یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، شادی نہیں ہوئی، پڑھتا تو صحیح ہے وہ، لیکن ہم نے جو معیار قائم کیا تھا اس میں ایک چیز کم ہے. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ بخاری نے حدیثیں جب اکٹھی کی، انہوں نے اپنا ایک معیار بنا لیا کہ میں فلاں بندے سے حدیث لوں گا، اس میں یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، ضبط ہو، عدالت ہو، تقویٰ ہو، اتصال ہو، سب باتیں. امام مسلم نے ایک اپنا معیار بنا لیا، ان کے اپنے معیار تھے کہ اس حدیث اس معیار کے اتری، انہوں نے اسے اپنی کتاب میں درج کر لیا. لیکن کوئی عقل مند نہیں جو یہ کہے کہ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ حدیث ہی نہیں ہے. ان کی شرطوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے نا اگر صرف، تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اور بعض محدثین کا اتنا کڑا، اتنا سخت معیار ہے نا کہ انہوں نے کسی شخص کے احوال میں آ گیا، وہ ایک دن مسجد سے باہر نکلے نماز پڑھ کے، تو موسم تھا، ریڑھی والا سیرے لگا کے تازہ کھڑا تھا، وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیر چاہا، انہوں نے اسے کھیرا لے کے تو کھاتے گھر آ گئے. محدثین کہتے ہیں جو بازار میں چلتا شاید کھاتا ہے نا، ہم اس کے حدیث کی قبول کرتے ہیں. اتنی بات پر یہ حدیثیں ریجیکٹ ہوئی ہیں. کہا یہ راوی، اس کو کہتے ہیں ضعیف. اصل جو سمجھانے کی بات، اتنی بات میں کہہ دیجیے کیا ہے حدیث ضعیف. وہ غلط نہیں ہوتی، جھوٹی نہیں ہوتی، حدیث بالکل سچی ہوتی ہے. صرف جو بیان کرنے والا ہے اس کے جو ہم نے معیار مقرر کیا تھا اس میں ایک آدھی بات کی کمی آ گئی، ہم نے کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے. یا ایک بیان کرنے والا اس نے آج ایک حدیث بیان کی، 10-15 سال کے بعد پھر کسی نے کہا حضرت وہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، پھر دوبارہ بتا دیجیے. آپ نے کہا تھا کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کچھ سوال کیے تھے. تو جب پہلے انہوں نے بیان کی تھی حدیث، انہوں نے کہا ہاں جبریل آئے، انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، پھر سے انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے. اور جب دوبارہ انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا ہاں جبریل آئے تھے، انہوں نے سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے. باتیں وہی ہیں، صرف ایمان اسلام آگے کچھ ہو گیا. اتنی بات پر محدثین کہتے ہیں نہیں ان کی حفظ میں اب کمی آ گئی ہے،
اب ہم ان کی بات کریں ضعیف، اس کو ضعیف کہتے ہیں، نہ جھوٹی ہے نہ غلط ہے، حدیث درست ہوتی ہے، صرف راوی کا معیار کا اتنی بات۔ اب اگر بات سمجھ آ گئی ہو تو میں عرض کروں کہ سرکار معراج پر گئے، واپس آئے، سرکار نے آ کر ذکر کیا، سب نے سنا، ابو جہل نے بھی سنا، وہ دوڑا گیا ابو بکر کے پاس، اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، آپ نے فرمایا غلط، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں کوئی کہہ دے تو میں جھوٹ ہے، اگر لو جی مسجد اقصیٰ کے نیڑے سے آلے، وہ کہتا ہے میں آسمان میں بھی کیا تھا، اور فرمایا یار کیوں شیر سے الٹی باتیں کرتا ہے، غلط کہنے والا جھوٹا۔ میں نے اس سے بھی سنو، اتنی سیر سن کر کے واپس آئے تو کہتا ہے کہ میں جو دروازہ کھول کے گیا تھا نا، کنڈی کھولی تھی میں واپس آیا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ایسے میں واپس بھی آ گیا، میں جھوٹ۔ اس نے کہا یہ ساری باتیں اسی نے کی ہیں جس کا تو کلمہ پڑھا، آپ کا رنگ چہرے کا بدل گیا۔ میں خبیث تو کہتا ہے کوئی کہے میرے آقا کوئی تو نہیں ہے نا، کوئی کہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، میرے آقا فرمائے تو سچ کہتے ہیں، وہ آن کی آن میں جا بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اب اپنے ایمان سے بتائیے، اس پوری روئے زمین پر ضعیف راویوں کی بھی ایک فہرست ہے نا، ایک لسٹ ہے، پوری لسٹ ہے، اسماء الرجال میں لسٹ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی جس سند میں یہ راوی آ جائے وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اپنے ایمان سے مجھے بتائیے پوری روئے زمین پر ابو جہل سے بڑھ کر بھی کوئی ضعیف راوی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا کائنات نہیں ہو سکتا ہے؟ بدترین کافر، جھوٹا ترین شخص دنیا کا، جھوٹا ترین سب سے ضعیف راوی، لیکن جب وہ صدیق اکبر کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے، حضور معراج میں گئے تھے، حضور لامقام میں گئے تھے، تو صدیق اکبر نے نہیں یہ نہیں کہا میں تیری کا تھوڑی ماننی ہے، میں سرکار سے پوچھوں گا تو پھر مانوں گا، نہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ضعیف ترین راوی ہے لیکن صدیق اکبر نے اس کی بات کو رد نہیں کیا، صرف یہ خیال فرمایا کہ شان تو میرے حضور کی بیان کر رہا ہے نا، تو کائنات کا قاعدہ قانون آپ نے دے دیا کہ حضور کے فضائل میں ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اسے بھی قبول کر لیا، وہ بھی قبول ہے، اس کو بھی ہم نے قبول کر لینا ہے۔ تو اب میں ساری بات کو خلاصہ اگر کروں تو پہلی بات اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس یقین کے ساتھ انہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے والد نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، انہوں نے آگے سلسلہ پہنچتا ہے، یا ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرمائے، پھر آگے ان کے شیخ اور ان کے پیر، پھر آگے یہ سلسلہ شجرہ شریف پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ تک متصل ہے، ہمیں ان کے دامن سے وابستہ ان سے جڑے رہنا ہے، کہ دین وہی ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ اور امام بخاری نے بھی ڈائریکٹ حضور سے نہیں لیا، انہوں نے بھی اپنے بزرگوں سے لیا۔ امام بخاری اپنے بابے سے حدیث لیں تو وہ قبول ہے، تو ہم بھی اگر بریلی والے بابے کی حدیث مانیں تو وہ بھی قبول ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ کی کہ مسائل مختلف مرتبے کے ہوتے ہیں تو دلیلیں بھی مختلف مرتبے کے ہوتے ہیں۔ مسئلہ اونچا ہے تو دلیل بھی تگڑی مانگی جاتی ہے، لیکن مسئلہ صرف فضائل کا ہے، شان بیان کرنے کا ہے کہ جی غوث پاک نے ڈوبی کشی کرائی تھی، لاؤ حدیث لاؤ، جھوٹی مان کس سے کہانی ہے؟ اللہ کے بندے جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اتنی دلیل کافی ہے۔ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ غوث پاک، یہ بھی میں کہا یہ ادھار رہ گئی، میں اپنے کو ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ اشارہ کر دوں کہ غوث پاک کی یہ شان ہے، غوث پاک کی یہ شان ہے، اللہ نے سب سے زیادہ کرامات کا اظہار جو ہے وہ آپ کی ذات سے کروایا، سب سے زیادہ۔ لیکن اگلی جو شان ہے نا وہ یہ ہے کہ غوث پاک کی جتنی کرامات ہیں نا ان کی اس سے بڑی ایک کرامت یہ ہے کہ ان کی ہر کرامت جو ہے وہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے۔